بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته طيبين الطاهرين واللعن دائم على أعدائهم أجمعين أما بعد وأما ائتلافه من فعل واسم فله صورتان إحداهما أن يكون الاسم فاعلا وثانية أن يكون الاسم نائبا عن الفاعل۔ سابقہ مباحثے میں ہم نے کلام کی تعریف اور اس کی تعلیف کے احکاموں کے بارے میں کچھ مباحثہ کیا تھا، تو خلاصہ بیان کیا تھا اس بحث کا، لیکن عبارت وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں پڑھ پائے تھے۔ تو عبارت شروع کرتے ہیں اس جگہ سے جہاں پر ہم نے چھوڑی تھی کہ کلام ایک مرتبہ تألیف پاتا ہے ایک اسم اور ایک فعل سے، ایک فعل اور ایک اسم سے۔ اس کی کہتے ہیں دو صورتیں ہیں، یا تو وہ اسم اس فعل کے لیے فاعل کا قائم کرے گا، یا وہ اسم اس فعل کے لیے نائب فاعل کے مقام پر آئے گا۔ اما ائتلافہ من فعل و اسم، اور جہاں تک کلام کو تألیف کیا جاتا ہے ایک فعل اور اسم سے، فلہ صورتان، تو اس کلام کی دو صورتیں ہیں۔ احداہما، پہلی صورت کیا ہے؟ ان یکون الاسم فاعلا، کہ وہ اسم جو ہے وہ فاعل ہو، کس کے لیے؟ فعل مذکور کے لیے، جیسے قام زید، قام فعل، زید اس کے لیے کیا ہے؟ فاعل ہے، اور یہ جملہ فعلیہ ہے۔ والثانیہ، اور دوسری صورت کیا ہے؟ ان یکون الاسم نائبا عن الفاعل، کہ اسم کیا ہو؟ نائب فاعل ہو، ٹھیک ہے، کس کے لیے؟ اس فاعل کے لیے جو فاعل ہم نے حذف کیا ہے۔ کس چیز کے لیے حذف کیا ہے؟ کیونکہ صیغہ ہم نے وہاں پر مجہول ذکر کیا ہوتا ہے، جیسے ضرب زید، ضرب فعل مجہول اور اس کا فاعل کیا ہے؟ حذف ہے یہاں پہ، اور زیدن کیا ہے؟ اس فاعل حذف کا کیا ہے؟ نائب فاعل ہے۔ ترجمہ کیا نکلا گا؟ ضرب زیدن یعنی زید کو مارا گیا۔ اگر ضرب زیدن ہوتا تو کیا ہوتا؟ زید نے مارا۔ ضرب زیدن یعنی زید کو مارا گیا، ٹھیک ہے۔ جیسے روایت بھی ہے تو قتل الحسین عطشانا، کہ امام حسین علیہ السلام کو پیاسا قتل کیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ وَأَمَّا اِئْتِلَافُهُ مِنْ جُمْلَتَيْنِ فَلَهُ صُورَتَانِ أَيْضًا، اور جہاں تک کلام تالیف پاتا ہے دو جملوں سے، اس کی بھی دو صورتیں ہیں، کہ ایک مرتبہ کون سی ہے؟ کہ پہلا جملہ شرط ہوگا اور دوسرا جزائے شرط ہوگا، ہوں گے دونوں کیا؟ اپنا جملے ہوں گے دونوں، لیکن ان میں رابط حرف شرط اور جزائے شرط کے فاعل شرطیہ کے عنوان سے ہوگا، ٹھیک۔ اور دوسرا کیا ہے کہ دو جملے ہوں گے، پہلا قسم ہوگا، دوسرا جواب قسم۔ وَأَمَّا اِئْتِلَافُهُ مِنْ جُمْلَتَيْنِ، جہاں تک کلام تالیف پاتا ہے دو جملوں سے، فَلَهُ، تو ایسے کلام کی صورتان، دو صورتیں ہوتی ہیں، ایزن۔ احداہما، پہلی صورت کیا ہے؟ جملۃ الشرط والجزا، کہ دو جملے کون سے تھے؟ پہلا جملہ شرطیہ ہوتا ہے، دوسرا جملہ اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ جزا ہوتا ہے۔ جیسے ان قام زید قمت، اگر زید کھڑا ہوا تو میں بھی کھڑا ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اب اگر ان کو ہٹا دیں شرطیہ کو، تو قام زید خود مستقل ایک جملہ ہے فعل فاعل کے ساتھ، اور قمت بھی کیا ہے؟ جملہ مستقل ہے، فعل بفاعل۔ قمت یعنی میں کھڑا ہوا،
اور قام زید یعنی زید کھڑا ہوا. جب ان شرطیہ داخل کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ ان قام زید، اگر زید نے قیام کیا، قمت تو میں بھی قیام کروں گا. وثانیہ جملۃ القسم و جوابہ، دوسری صورت کیا ہے کہ پہلا جملہ قسم ہوگا، دوسرا جملہ اس کا کیا ہوگا؟ جواب قسم. احلف احلف باللہ لزید قائم، احلف باللہ لزید قائم. اب یہاں پر قسم کو آپ ہٹا دیں، باللہ کو بھی ہٹا دیں، اور اس کا جواب قسم جو لام ہے وہ بھی ہٹا دیں. احلف یعنی میں قسم کھاتا ہوں، یہ مکمل ایک جملہ ہے فعل بفاعل. ٹھیک. زید قائم، زید قائم خود ایک کلام ہے، مستقل جملہ ہے. کون سی صورت میں سے؟ کہ دونوں اسم ہیں، زید اسم عین ہے اور قائم کیا ہے؟ اسم مشتق ہے. زید مبتدا قائم خبر دونوں مل کے کلام بنتے، مستقل ایک جملہ بنتا ہے. جب ان پر جواب قسم اور جواب قسم داخل ہو گیا، احلف باللہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، لزید قائم، یہ لام کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ زید کھڑا ہے. ٹھیک ہے جی. وَأَمَّا اِعْتِلَافُهُ مِنْ فِعْلٍ وَإِسْمَيْنِ فَلَهُ صُورَةٌ وَاحِدَةٌ مثلا. ٹھیک ہے. جہاں تک کلام تعلیف پاتا ہے ایک فعل اور دو اسم سے، ایک فعل اور دو اسم سے، تو اس کی ایک ہی صورت ہے. نحو کان زید قائما، کان زید قائم. کان کیا ہے؟ فعل ناقص ہے. زید اس کا کیا ہے؟ اسم ہے. قائمن کان کی کیا ہے؟ خبر ہے. لیکن زید اور قائمن خود دونوں کیا ہیں؟ زید بھی اسم ہے، قائمن بھی کیا ہے؟ اسم ہے. ٹھیک. لیکن کان کے داخل، کیونکہ کان جب ناقصہ ہوتی ہے تو محتاج خبر ہوتی ہے، تو کان زید قائمن. واضح انشاءاللہ. جی. تو یہاں پر ایک فعل ہے کان اور دو اسم ہیں، زید اور قائم. وَأَمَّا اِعْتِلَافُهُ مِنْ فِعْلٍ وَثَلَاثَةُ أَسْمَاءٍ، اور جہاں تک کلام تعلیف پاتا ہے ایک فعل اور تین اسماء سے، اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال لے آئیں. علمت، افعال قلوب میں سے، علمت زیدن فاضلا. ٹھیک. اب یہاں کیا ہے؟ علمت میں علم فعل تو اس کا فاعل وہ بھی اسم کی جگہ پر. ٹھیک. زیدن دوسرا اسم، فاضلن کیا ہے؟ تیسرا اسم. فعل کتنے ہیں اس میں؟ صرف ایک، وہ کیا ہے؟ علم. علمت زیدن فاضلا. ٹھیک. وَأَمَّا اِعْتِلَافُهُ مِنْ فِعْلٍ وَأَرْبَعَةُ أَسْمَاءٍ، جہاں تک کلام تعلیف پاتا ہے ایک فعل اور چار اسما سے، اس کی بھی ایک ہی صورت ہے. جیسے علمت زیدن عمرن فاضلن. ٹھیک ہے. علمت میں اعلم ایک فعل ہے تو پہلا اسم ہے اس کا فاعل، زیدن دوسرا اسم، عمرن تیسرا اسم، اور فاضلن چوتھا اسم. ترجمہ کریں گے اعلمت زیدن، میں نے زید کو بتایا، عمرن فاضلہ، کہ عمر کیا ہے؟ فاضل ہے. ٹھیک ہے. جیسے باب آتے ہی تو ہوتا ہے. فَهَذِهِ صُوَرُ تعلیف، یہ کلام کی تعلیف کی صورتیں ہیں. کتنی؟ 6 صورتیں تھیں. تکرار کرتے ہیں اس کے لیے. یا تو دونوں کیا ہوں گے؟ اسم ہوں گے، یا ایک اسم ایک فعل. تیسری صورت کیا ہے؟ ایک فعل دو اسم. ایک فعل دو اسم. چوتھی صورت کیا ہے؟ ایک فعل تین اسم. ایک فعل تین اسم. پانچویں صورت کیا ہے؟ ایک فعل چار اسم. چھٹی صورت کیا ہے؟ 2 مستقل جملے. جی. ٹھیک ہے. واضح انشاءاللہ. جی. وَأَقَلُّهَا اِعْتِلَافُهُمْ مِنْ اسْمَيْنِ أَوْ مِنْ فِعْلٍ وَاسْمٍ كَمَا ذَكَرْتُمْ. لیکن میں نے جو ذکر کیا ہے کہ کم از کم کلام، چھوٹے میں چھوٹا سا کلام جو ہے، یعنی بڑا جملہ نہیں، چھوٹے سے چھوٹا جملہ، وہ تعلیف پاتا ہے 2 اسما سے صرف، جیسے زید قائم، یا ایک فعل ایک اسم سے، جیسے قام زید. ٹھیک ہے. جی. وَمَا صَرَّحْتُ بِهِ
من ان ذالک هو اقل ما یتألف من الکلام، یہ ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ کیوں مصنف نے کہا ہے کہ اقل جو کلام جو تعلیف پاتا ہے وہ 2 اسم اور ایک فعل یا ایک اسم سے ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ اکثر نحوی جو کہتے ہیں کہ کلام تعلیف پاتا ہے 2 اسما سے یا ایک فعل ایک اسم سے، اس سے مطلب کیا ہے کہ اس سے زیادہ سے نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر 2 جملے ہوں جیسے شرط اور اس کا جزا، یا جیسے قسم اور اس کا جواب، تو گویا آپ کہتے ہیں کہ وہ کلام نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کی اس تعبیر کے مطابق۔ یعنی ایک فعل اور اگر 2 اسم ہوں تو آپ کے کہنے کے مطابق کیا بنے گا کہ وہ کلام نہیں ہوگا۔ ایک فعل 3 اسم ہو، ایک فعل 4 اسم ہو تو وہ کلام نہیں ہوگا۔ اکثر نبی کیا کہتے ہیں کہ الکلام یتألف من اسمین او من فعل و اسمین، کہ کلام تعلیف پاتا ہے یا 2 اسم سے یا ایک فعل ایک اسم سے۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اگر 2 جملے ہوں تو کلام تعلیف نہیں پائے گا، کلام نہیں بنے گا۔ ایک فعل 2 اسم ہو تو کلام نہیں بنے گا، ایک فعل 3 اسم ہو کلام نہیں بنے گا، ایک فعل 4 اسم ہو تو کلام نہیں بنے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ وما صرحت به، اور جو میں نے صراحت کی ہے کون سی، من ان ذالک ہوا، کہ کلام جو ہے کم از کم اقل ما یتألف من الکلام، کہ کم از کم جو کلام قلیل میں قلیل جو ہے وہ کتنے کلمات سے بنتا ہے، 2 کلمات سے بنتا ہے، پھر وہ 2 اسم ہو یا ایک فعل ایک اسم ہو۔ یہ جو میں نے صراحت کی ہے ہوا مراد النحویین، یہ نحویوں کی مراد ہے۔ وہ عبارت بعضہم، لیکن بعض نحویوں کی عبارت کیا ہے، تو وہم، اس سے یہ وہم کیا جاتا ہے، بعض نحویوں کی عبارت ہے انہ لا یکون الکلام، کہ کلام اصلا تشکیل ہی نہیں پاتا، تعلیف ہی نہیں پاتا، الا من اسم او من فعل و اسم، سوائے کہ 2 اسم ہو یا ایک فعل ایک اسم ہو۔ کہتے ہیں نہیں، نحویوں کی جو بات ہے وہ یوں نہیں ہے، یہ وہم پیدا کرنے والی عبارت ہے، لیکن اصل میں کیا ہے، اقل تعلیف کلام کی یا 2 اسم یا ایک فعل ایک اسم سے ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے زیادہ ہو تو بھی کلام ہی تعلیف پاتا ہے۔ واضح ہوگی بات انشاءاللہ؟ اچھا، اب نئی بات شروع کر رہے ہیں، وہ ہے اعراب کی، لیکن اس سے پہلے ایک کلمے کی وضاحت ضروری ہے۔ وہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں فصل، فصل لفظ ہے لکھا ہوا۔ فصل سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں الفصل فی اللغت، لغت میں فصل کس کو کہتے ہیں؟ الحاجز بین الشیئین، 2 چیزوں کے درمیان ایک معنی کو کیا کہتے ہیں؟ فاصل کہتے ہیں، فصل۔ الحاجز بین شیئین، 2 چیزوں کے درمیان ایک حاجز کو کیا کہتے ہیں؟ فصل کہتے ہیں۔ اصطلاحاً کس کے کہتے ہیں؟ الحاجز بین الالفاظ المخصوصہ الدالۃ علی المعنی المخصوص، یعنی الفاظ مخصوصہ کے درمیان جو الفاظ اپنی معنی مخصوص پر دلالت کرتے ہیں ان کے درمیان کے فرق کو کیا کہتے ہیں؟ فصل کہتے ہیں۔ واضح ہے؟ جی۔ اچھا فصل، یہاں پر فصل سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر فصل سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر فصل سے مراد اصطلاحی ہے، اور فصل کی ایک اور معنی بھی ہے جو منطق میں بیان کی جاتی ہے، ما یتمیز به النوع من النوع الآخر، کہ ایک نوع جب دوسری نوع سے تمیز پائے جس چیز کی وجہ سے اسے ہم فصل کہتے ہیں۔ جیسے ناطق فصل ہے کس کے لیے؟ انسان کے لیے، کیونکہ انسان نوع ہے حیوانات کی انواع میں سے، بہت سارے انواع ہیں، ان کے ہر ایک کا نام ہے، یہ انسان ہے، کوئی گھوڑا ہے، کوئی گدھا ہے، لیکن ہر ایک کی اپنی ایک ذاتی فصل ہے جو دوسری نوع سے اس کو جدا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر فصل سے مراد وہ فصل نہیں ہے، یہاں سے فصل اصطلاحی کیا مراد ہے؟ الحاجز بین الالفاظ المخصوص الدالۃ علی معنی المخصوص، ٹھیک، اللہ کل حال۔ اچھا، کہتے ہیں فصل، انواع الاعراب 4، رفع و نصب فی اسم و فعل
نحو زید یقوم وإن زیدا لن یقوم وجر فی الاسم نحو بزید وجزم فی فعل نحو لم يقم فيرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة ويجزم بحذف حرکت. ٹھیک، یہ جو فصل ابھی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں یہ اعراب کی انواع کے بارے میں ہے. ٹھیک جی. اعراب کتنے کس کے بارے میں ہے؟ اعراب کی اقسام کے بارے میں. یہاں پر نوع سے مراد کیا ہے؟ نوع منطقی نہیں ہے. یہاں پر نوع سے مراد یعنی نوع یعنی قسم. ٹھیک ہے، اس کی جمع انواع. اچھا، اعراب کی کہتے ہیں کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں. کون کون سی؟ رفع، نصب، جر، جزم. اب اس میں سے کچھ اعراب ایسے ہیں جو اسم اور فعل دونوں میں مشترکہ پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کون کون سے؟ رفع ہے، رفع اسم میں بھی پایا جاتا ہے، رفع فعل میں بھی پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح نصب، نصب اسم میں بھی پایا جاتا ہے، نصب فعل میں بھی پایا جاتا ہے. اور 2 اعراب ایسے ہیں جو دونوں کے متفرق ہیں، یعنی ایک اعراب فقط اسم میں پایا جاتا ہے، وہ فعل میں نہیں پایا جاتا، اور ایک اعراب وہ ہے جو فعل میں پایا جاتا ہے، اسم میں پایا نہیں جاتا. اچھا، اگر اعراب کو ہم نسبت دیں، مثلا کہیں اعراب الاسم، اعراب الفعل، اگر جدا جدا کریں تو کتنی قسمیں بنیں گی؟ 6 قسمیں بنیں گی. کیسے؟ اعراب الاسم کتنے ہیں؟ 3. رفع، نصب، جر. اعراب الفعل کتنے ہیں؟ 3. رفع، نصب، جزم. کتنی بنی؟ 6. لہذا یہاں پر مطلقاً مصنف نے کیا کیا ہے؟ لِلْإِعْرَابِ 4 انواع، اعراب کی 4 قسمیں. پھر ان 4 قسموں کو کیا کیا ہے؟ کچھ مابہ الاشتراک ہے، کچھ مابہ الافتراق ہے. کچھ ایسے ہیں جو دونوں اسم اور فعل دونوں میں پائی جاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو صرف اسم، اور کچھ ایسے جو صرف فعل میں پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. لائٹ ہے؟ آ جائے گی مسئلہ نہیں. اچھا، توجہ فرما لیا آپ نے؟ واضح انشاءاللہ. ان اعراب کا نام کیا ہے؟ 4 نام ہے: رفع، نصب، جر اور جزم. اب ہم اس میں نہیں جاتے کہ رفع کس کو کہتے ہیں، نصب کس کو کہتے ہیں، جر کسے کہتے ہیں، جزم کسے کہتے ہیں. یہ آپ جو ہے قواعد ناظرہ میں پڑھ چکے ہیں، جو پاکستان میں پڑھائی جاتی ہے قواعد الناظرہ، وہاں پہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ رفع کسے کہتے ہیں. رفع اس اعراب کو کہتے ہیں جس سے آپ کا اوپر والا ہونٹ جو ہے وہ تھوڑا اوپر چلا جائے اور گنچے کی شکل اختیار کر لے. ٹھیک. اور نصب کیا ہے؟ یعنی وہ اعراب جس کو ادا کرنے سے جو آپ کے دونوں ہونٹیں وہ کھل جائیں. اور کسرہ کسے کہتے ہیں، جر کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کو ادا کرنے سے آپ کا نیچے والا ہونٹ جو ہے وہ نیچے کی طرف مائل ہو جائے. اور جزم کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایک ایسا اعراب جو حرکت کو کیا کرے، روک دے. اس میں ہم نہیں جاتے. ٹھیک ہے، یہ آپ کی پڑھی ہوئی ہیں. خیر، علی کل حال. فصل انواع الاعراب 4. اعراب کی کتنی انواع ہیں؟ 4. یہاں پہ انواع سے کیا مراد ہے؟ قسم. 4 قسمیں ہیں: رفع و نصب، ایک رفع دوسری نصب، فی اسم و فعل، یہ دونوں میں پائی جاتی ہے، اسم میں بھی اور فعل میں بھی. جیسے نحو زید یقوم، زید یقوم. اب زید کیا ہے؟ اسم ہے، اس پر ضمہ آیا ہوا ہے، رفع آیا ہوا ہے. وَإِنَّ زَيْدًا لَن يَقُومَ، اور یہاں پر کیا ہے؟ اسم پر نصب ہے، ان زیدن. ٹھیک ہے، لن یقوم. وجر، دیکھیں فنی عبارت دیکھیں کتنی ہے: زید یقوم، زید
اسم کا مثال ہے، یقوم فعل کا مثال ہے، کہ دونوں میں رفع کی علامتیں پائی جاتی ہیں. دیکھ لیا آپ نے؟ جی. ٹھیک. اور اسی طرح ان زیدن لن یقوم، اس میں بھی کتنی دیکھیں فنی مہارت ہے کہ زیدن کیا ہے؟ منصوب ہے، اور لن یقوم بھی کیا ہے؟ منصوب ہے. یعنی یہ مثالیں دے رہے ہیں کہ ان دونوں مثالوں میں دیکھیں آپ، پہلی مثال میں دونوں میں رفع ہے، تیسری مثال میں دونوں میں کیا ہے؟ نصب ہے. وجر فی الاسم، اور جر صرف پائی جاتی ہے کس میں؟ اسم میں. جیسے بزیدن. اور جزم پائی جاتی ہے صرف فعل میں، جیسے لم یقوم. ٹھیک. اچھا، بعد والی عبارت چھوڑ دیں کیونکہ اس کی پھر تفصیل آتی ہے. نیچے شرح میں آئیں. الاعراب، اعراب کی تعریف کیا ہے؟ اعراب کی کہتے ہیں تعریف کیا ہے؟ اثر ظاہر او مقدر، اثر ظاہری یا اثر تقدیری. جو کون سا ہے؟ یجلبہ العامل، یطلبہ العامل، جس کو عامل طلب کرتا ہے فی آخر الکلمہ، کلمے کی آخر میں. اچھا، یجلبہ العامل یعنی یطلبہ العامل. ٹھیک ہے جی. ٹھیک. اچھا، یہ لفظ کیوں کہا ہے کہ آخر کلمہ میں، کلمے کی آخر میں طلب کرتا ہے؟ یہ کیوں ہے؟ آیا یہ کلمے کی آخر میں جو آپ نے عبارت میں کہا ہے، یہ قید احترازی ہے کہ ہر وہ اعراب جو کلمے کی آخر میں نہ آئے اسے ہم اعراب نہیں کہتے؟ ٹھیک ہے. کہتے ہیں یہ قید احترازی نہیں ہے، یہ بیان ہے صرف اور صرف کس چیز کے لیے؟ ان مقامات کے لیے جہاں پر اعراب مقدر ہوتا ہے، محلی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اعراب کا اثر وہاں پر ظاہر ہوتا ہے، لیکن وہ کیا ہوتا ہے؟ مقدر ہوتا ہے، محلی ہوتا ہے. اچھا، فظاہر، ظاہر کی مثال کون سی ہے؟ کالذی فی آخر زید، جیسے زید کی آخری کلمے پر، زیدن کے دال پر. فی نحو، کون سی مثال؟ جیسے قولو کا جاء زید ورأیت زیدا ومررت بزید. ابھی جاء کیا ہے؟ عامل ہے، عامل فاعلی ہے جس نے عمل کیا ہے کس پر؟ زید پر. ٹھیک. اور جاء عامل کیا کہتے ہیں؟ یجلبہ العامل، عالم عامل کیا کرے؟ طلب کرے اعراب کی کلمے کی آخر میں. اب جاء فعل ہے، اس کے بعد اگر اسم واقع ہو رہا ہے تو یہ کیا طلب کرے گا؟ کہ وہ مرفوع ہونا چاہیے. لہذا زیدن کیا ہے؟ مرفوع ہے. اسی طرح رأیت زیدن، رأیت کیا ہے؟ فعل بفاعل ہے. جب فعل بفاعل ہے تو یہ عامل بن رہا ہے زید کے لیے، اور یہ عامل کیا طلب کر رہا ہے؟ کہ رأیتو کے بعد ایک اسم آنا چاہیے جو مفعول کے مقام پر ہو، اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب. لہذا رأیتو زیدن. اسی طرح مررت بزیدن، با جا رہا ہے، عامل ہے، اس کا عامل کی کیا طلب ہے اس کی؟ کہ میرے بعد آنے والا اسم کیا ہونا چاہیے؟ مجرور ہونا چاہیے. لہذا با عامل ہے، اس کی طلب یہ ہے کہ جر ہونی چاہیے، بے دن کر کے پڑھیں گے. والمقدر، اور مقدر کی مثال کیا ہے؟ کالذی فی آخر الفتح، کہ عامل اپنا اثر دکھاتا ہے کلمے کے آخر میں، لیکن اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ مقدر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مقدر سے مراد یہ نہیں ہے کہ مخفی ہوتا ہے، مقدر سے مراد یہ ہے کہ وہاں پر اعراب کا فرض کیا جاتا ہے، کہ یہاں پر اعراب فرضی ہے. وہ کون سا ہے؟ رفعی. جیسے مثال لے لیں، جاء الفتح. جاء الفتح، جاء کیا ہے؟ فعل ہے. فعل کیا ہے؟ عامل ہے ما بعد والے اسم کے لیے جو اس کے فاعل کر مقام پر ہے. تو جاء کیا طلب کرے گا؟ الجاء عامل یطلب ما بعدہ انہ مرفوع. یہ کیا طلب کرے گا کہ ما بعد کیا ہونا چاہیے؟ مرفوع ہونا چاہیے. اب الفتح، کیونکہ الف مقصورہ کی وجہ سے اس کا اعراب ظاہر نہیں ہو رہا، تو مقدر میں فرض کیا کیا جائے گا؟ یہاں پہ مرفوع ہے، مرفوع فرض کیا جائے گا. تقدیراً یعنی تفریضاً فرض کیا جائے گا، مفروض کیا جائے گا، نہ کہ تقدیر میں معنی یعنی مخفی. ورأیت الفتح، اور اسی طرح رأیت کیا ہے؟ فعل بفاعل ہے، بعد والا اس کا اسم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مفعول. تو رأیت کی طلب کیا ہے؟ یجلب عامل کیا کرے گا؟ عامل کی طلب کیا ہے؟ منصوب ہونا چاہیے. الفتح
منصوب ہے تقدیرن، یعنی یہاں پر ہم فتح کو کیا فرض کریں گے کہ یہ مفعول ہے اور منصوب ہے. جی. ومررت بالفتح. اور اسی طرح بائے جارہ کے لیے فإنك تقدر فی الالف، تو آپ نے اس الف میں کیا مقدر رکھا ہے؟ الضمہ فی الاول، پہلی مثال میں جاء الفتح میں ضمہ کو مقدور رکھا ہے، یہ فرض کیا ہے. فإنك تقدر یعنی تفرض، فإنك تقدر یعنی آپ فرض کر رہے ہیں فی الالف، اس الف مقصورہ میں کیا؟ الضمہ فی الاول، پہلی مثال میں آپ ضمے کا فرض کر رہے ہیں، والفتح فی الثانی، اور دوسری مثال رأیت الفتح میں فتح کے آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرض. ہاں فرض کر رہے ہیں. والکسرۃ فی الثالث، اور تیسری مثال میں آپ کسرہ کا فرض کر رہے ہیں. کیوں؟ لتعذر الحرکت فیہا، کیونکہ ہر وہ اسم جو مقصور ہو، الف مقصور ہو، اس میں حرکت ظاہری طور پر آنا معذور ہے. لتعذر کیونکہ معذور ہے، مشکل ہے. الحرکت فیہا، اس قسم کے اسم میں، اس قسم کے اعراب میں، اس قسم کے کلمے میں اعراب کا اثر ظاہری ظاہر ہونا. وذالک المقدر هو الاعراب. اور یہاں پر جو آپ نے فرض کیا ہے کون کون سا؟ پہلی مثال میں ضمہ، دوسری مثال میں نصب، تیسری مثال میں جر، یہی اعراب ہے. هو الاعراب، یہی اعراب ہے. ٹھیک. والاعراب جنس تحتہ اربعۃ عنوان، اور اعراب ایک جنس یعنی مقسم کے مقام پر اس کی 4 قسمیں ہیں. وہ کون سی ہیں؟ الرفع والنصب والجر والجزم. وهذه الانواع الاربعہ تنقسم الى 3 اقسام، اور یہ جو 3 قسمیں ہیں، یہ جو 4 قسمیں ہیں اعراب کی، یہ 3 قسموں میں ہم نے کیا کیا ہے؟ تقسیم کیا ہے اس کو. پہلی قسم کون سی ہے؟ قسم تشترک فیہ الاسماء والافعال، پہلی وہ قسم بنائی ہے جس میں اسم اور فعل دونوں کیا ہیں؟ مشترک ہیں. وہ رفع و نصب. اور وہ کون سی قسم ہے؟ رفع اور نصب کی، یعنی رفع اور نصب اسم میں بھی آتا ہے، رفع اور نصب فعل میں بھی پایا جاتا ہے. جیسے تقول، جیسے آپ کہیں زید یقوم، اب زید کیا ہے؟ مرفوع ہے. مرفوع ہے. یقوم کیا ہے؟ مرفوع ہے. زید اسم ہے، یقوم کیا ہے؟ فعل ہے. اسی طرح ان زید لن یقوم، زیدن یہاں پہ کیا ہے؟ منصوب ہے اور وہ اسم ہے. لن یقوم میں یقوم کیا ہے؟ فعل ہے اور وہ بھی وہاں پہ منصوب ہے. وقسم یختص بالاسماء فقط وهو الجر، اور ایک قسم ہم نے وہ بنائی ہے کہ ایک ایسا اعراب جو صرف اور صرف اسماء کے ساتھ خاص ہے، وہ کون سا ہے؟ جر. جیسے تقول مررت بزید، مررت بزید. آپ نے کبھی فعل پہ یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ بائے جارہ داخل ہوئی ہو، ٹھیک ہے، فعل پر جارہ داخل نہیں ہوتی. وقسم یختص بہ الافعال، اور ایک قسم وہ ہے جو فقط اور فقط افعال کے ساتھ خاص ہے، وہو الجزم. اور وہ کون سا اعراب ہے؟ جزم والا اعراب. آپ نے کبھی اسم میں نہیں پایا ہوگا کہ اس پر جزم آئی ہو. مثال کیا ہے اس کی؟ لن یقم، لم یقم، عفوا لم یقوم. ٹھیک. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.